ریشان بھائی، میرا جو کیلکولیشنس کہتی ہیں کہ ڈی ایچ از ان رش کہ وہ سارے ڈیولپ کرے گا بلاک ایز سون ایز پاسبل، اور پوری کوشش کرے گا کہ وہ ان کو پاپولیٹ بھی کرنے میں ہیلپ کرے گا، اور کر رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ماسٹر پلان بھی اسپیشل ڈرا ہوا ہے، اور اس ماسٹر پلان سے جو میکسیمم جوس نکل سکتا ہے نا، وہ ڈی ایچ اے کو نکالنا ہے مین بلیورڈ پہ جو ان کی کمرشلس آفیسز اور اپارٹمنٹس آنے ہیں، ان سے پیسہ ڈی ایچ اے نے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پیسہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو مین بلیورڈ کے سامنے جو بلاکس ہیں سارے، وہ جلدی سے جلدی پاپولیٹ کرنا چاہے گا ڈی ایچ اے کی پرائرٹی یہ ہوگی۔ ڈی ایچ اے کی پرائرٹی یہ نہیں ہوگی کہ اور بلاک جو ہیں وہ فٹافٹ پاپولیٹ ہو جائیں۔ مین گول ڈی ایچ اے کا یہ ہوگا کہ وہ جو پلاٹ مین بلیورڈ کے بلاکوں میں دونوں سائڈ پہ آتے ہیں، ان کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ آباد کیا جائے، جس کی ابھی آپ نے دیکھا مثال کہ ابھی جو لانچنگ ہوئی ہے، تو بلیورڈ کے پاس پاس جو ہے انہوں نے کوشش کیا ہے کہ کچھ لائف نظر آئے، اور یہ اسٹریٹجی چلتی رہے گی اگلے 2 3 سال 4 سال جو ہے۔ تو یہی تو ہے کہ ڈی ایچ اے کیا چاہ رہا ہے۔ ڈی ایچ اے چاہ رہا ہے کہ بولیورڈ کے سراؤنڈنگ میں سارے بلاکس جو ہیں وہ ایز سون ایز پاسبل ڈیولپ کر کے، ایک تو بولیورڈ پہ گاڑی جا رہی ہے تو نظر آئے کہ دونوں سائڈ پہ ڈیولپمنٹ ہے، اور دوسرا اس میں کچھ چیزیں بھی آن گراؤنڈ نظر آتی ہیں، کنسٹرکشن ہوئی یا اسٹرکچر بنے ہوئے۔ تو جتنے وہ بنیں گے پھر وہ ڈی ایچ اے کو آسانی رہے گی کہ اپنے جو کمرشل ایریاز ہیں یا مالز ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں، ان کو فردر جو ہے اس پہ جائے۔ صحیح جو مال ہے وہ اس میں ہے، اور سارا نقشہ ہی اس کو بیس کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ڈفرینٹ ہے دوسرے ڈی ایچ ایس سے۔ دوسرے ڈی ایچ ایس میں نا گول اور ہوتا ہے، ان میں کمرشل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جنرلس وغیرہ کو الاٹمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے مطلب سیل کر کے کوئی ریونیو اکٹھا نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں پہ جو بلیورڈ ہے یہ اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کانسٹنٹ فیوچر جو ہے کپل آف ڈیکیڈس جو ہے وہاں سے ریونیو آتا رہے، کوئی نہ کوئی بلڈنگ لانچ ہوتی رہے گی اور اس سے بکنگ آتی رہے گی، ملٹی سٹوریز وہاں پہ اسٹرکچرس جو ہیں وہ الاؤ کیے جائیں گے، اور بکنگ کی جائے گی ایک ایک پلاٹ بڑے بڑے کی ہر تھوڑے تھوڑے عرصے بعد۔ تو ظاہر ہے اس کے ارد گرد کچھ لائف ہوگی تو وہ بکیں گے نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ صحیح جا رہا ہے ڈی ایچ اے ابھی تک اس سلسلے میں۔ باقی ریزیڈینشل پلاٹ جو ہیں لانگ رن میں آئی تھنک اس کی جو ہے اوور سپلائی ہوگی۔ لوگ یہاں پہ ڈس لائک کرتے ہیں جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی پلاٹ پوسیشن کے جو ہیں وہ فردر اس طرح گین نہیں کر پائیں گے جیسے پہلے انہوں نے کیا ہے۔ بہتر اسٹریٹجی یہ ہے کہ چھوٹے بجٹ کے نان ڈیولپمنٹ چارجز والے بلاکس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی جائے، جس کی آلریڈی اچھے بلاکوں میں پوسیشن میں ہے، اچھے پلاٹ ہیں، ڈیفینیٹلی ہولڈ کرنا بنتا ہے۔ لیکن نئی پرچیز جو ہے وہ نان ڈیولپڈ بلاکس اور نان ڈیولپمنٹ چارجز والے بلاکس میں اچھے پلاٹ لینے چاہیے جو ہے نا۔ یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں کہ پلاٹ جب بھی لیں کوشش کریں کہ چھوٹا سائز لے لیں، پلاٹ اچھا لیں۔ اچھا پلاٹ جو میرے دوست ہوتے ہیں، جو میرے کلائنٹ ہوتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ کارنر ہو، وہ فیسنگ پارک ہو، وہ لارج روڈ ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی پریفرنس آپ کی یہ ہونی چاہیے۔ ان میں سے کوئی ایک ان کو جو ہے نا وہ کیٹیگری لگنی چاہیے، وہ انویسٹمنٹ آپ کی اچھی ریٹرن دیتی ہے، بلاک کوئی بھی ہو جائے۔ بجٹ جتنا ہے اس حساب سے اس کیٹیگری کے بلاک میں چلے جائیں تو وہ آپ کو اچھی ریٹرن لانگ رن میں دیتا ہے۔ جب وہ بلاک ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس طرح کے پلاٹ ساٹ آفٹر ہوتے ہیں۔ جو میری اسٹرانگلی ریکمنڈیشن ہے کہ اگر کسی بندے نے بھی جو ہے ڈی ایچ اے فیز 1 جو ملتان کا ہے، اس میں اگر ودن 1 ایئر سیلنگ کرنی ہے تو اس کو اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا سیلنگ کرنے کا، اس کو سیل کر دینا چاہیے۔ اگر کسی نے ہولڈنگ کرنی ہے مور دین 1 ایئر تو اس کو جو ہے نا بالکل سیل نہیں کرنا چاہیے۔
بٹوین ایئر 2-3 جو ہے ملتان بہت اچھا گین کر سکتا ہے. اس وقت ڈیولپمنٹ چارجز کا جو افیکٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا. ڈیولپمنٹ چارجز کا جو افیکٹ ہے وہ اس کا بڑا ریئل تھریٹ ہے جو پوسیشن والے پلاٹس ہیں کہ ان میں فردر گینز اس طرح نہیں آ سکیں گے. آئیں گے پیس وہ نہیں ہوگی جو چھوٹے نان ڈیولپمنٹ والے یا نان ڈیولپمنٹ چارجز والے بلاکس ہیں. ان پہ اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا جن کے ڈیولپڈ پوسیشن والے پلاٹس ہیں ان پہ ہوگا، کیونکہ ان کی پرائس زیادہ ہے. بجٹ بڑھ جاتا ہے. اس میں فرض کیا 80 لاکھ کا پلاٹ ایم میں لیتا ہے بندہ، 20 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز 22 لاکھ ڈال دیں تو وہ بات کروڑ پلس کی چلی جاتی ہے آلریڈی. تو وہ جو ہے نا بندہ پریفر کرے گا کہ میں کہیں 50-60 کا پلاٹ 2 پکڑ لوں یا 1 وہ لینے کے جو ہے نا. تو اس کو ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے کہ فردر گین بھی جو ہے وہ جو لو پرائسڈ بلاکس ہیں ان میں شاید زیادہ ہوں پرسنٹیج وائز، اور سیلنگ پریشر بھی ان پہ اتنا نہیں آئے گا جب تک ڈیولپمنٹ چارجز ان کے 2-4 قسطیں ان میں جمع نہیں ہو جاتی. پہلی 1-2 قسطیں بندہ دے لیتا اوکھا سوکھا ہو کے، وہ شاید پوسیشن والے بلاکوں میں بھی دے لیں گے. پریشر پڑتا ہے جب ہاتھ زیادہ دینی پڑتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قسط میں نے دی تھی اور وہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، بیچ میں کھائی گئی ہے. یہ ہوتا ہے ہر پروجیکٹ میں، جو مرضی وہاں پہ تیر مار لے، جو مرضی کو کر لے، یہ ریئلٹی ہے. 15 سال سے ہم دیکھتے ہیں ہر پروجیکٹ میں کہ ڈیولپمنٹ چارجز ریٹرن اپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آدھے کے پے ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کا نگیٹو افیکٹ نہیں رہتا. جس نے اس وقت تک بیچ دیا ہوتا ہے مجبوری سے وہ بیچ دیا ہوتا ہے، جس نے آدھی قسطیں پے کر لی ہوتی ہیں نا وہ پھر پوری بھی کرنے کی سخت رکھتا ہے. تو ڈی ایچ اے ملتان کی جو ہے نا اسٹریٹجی اس طرح آپ کو چلنی چاہیے. یہاں پہ فردر بائنگ بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. فردر کسی نے لینا ہو مشورہ کر کے لے. بیچنا ہو تو جیسے میں نے کہا ہے پروجیکٹ میں کوئی نقص نہیں ہے. پروجیکٹ کے علاوہ جو ہے اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، جو ٹیکسیز کی رپورٹنگ کی دوبارہ بار بار چیزیں نوٹیفیکیشن میں آ رہی ہیں، ڈیلرز کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ساری آئی پی آر کو رپورٹنگ کریں. اس کے بعد بینکنگ کی آئی ہے، آج لینڈ ڈپارٹمنٹ کی آئی ہے کہ اسٹامپ ڈیوٹی کی بھی آپس میں لنک کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نا مارکیٹ پہ تھوڑا سا نگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں. اور ویسے بھی پرائسز اچھی گین ہوئی ہیں تو ان میں بھی پروفٹ ٹیکنگ بھی بنتی ہے. کرونا کا بھی ایشو دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں نا یہ کوئی اچھے نہیں ہیں. دوسرے پروجیکٹ سے یہ پروجیکٹ اچھے ہیں جیسے ڈی ایچ اے ملتان اور بہاولپور ہیں، لیکن ان میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سیلنگ اگر کرنی ہے تو وہ فوری طور پہ کرنی چاہیے. اگلے 6 مہینے کو بہت زیادہ پرائسز اوپر نہیں جا سکتے. نیچے کتنی جائیں گی یہ کویشچن ہے. کسی جگہ پہ کم جائیں گی، کسی جگہ پہ زیادہ جائیں گی. جہاں زیادہ گین ہوا ہے وہاں زیادہ جائیں گی نیچے، جہاں کم گین ہوا ہے وہاں کم جائیں گی نیچے. نیچے جائیں گی اگلے 6 مہینے سے سال تک. ہاں اس کے بعد جو ہے دونوں پروجیکٹ جو ہیں وہ آلموسٹ کہہ لو کہ نو رسک انویسٹمنٹ بن جائیں گے آلموسٹ جو ہے نا. وہ جیسے فیز 8 تھا لاہور میں جو ہے نا وہ مارکیٹ گئی نیچے، وہ تھوڑا نیچے گیا لیکن جب ریکور کرتا ہے وہ بڑی تیزی سے کر جاتا ہے. یہی افیکٹ آپ کو یہاں پہ نظر آنا ہے اور یہی آپ کو پرزم میں نظر آیا ہے. تو ایسا ہوتا ہے جب ڈیولپمنٹ چارجز پے ہوتے ہیں وہ ایٹن اپ ہو جاتے ہیں، اور بعد میں جب وہ وعدے سے زیادہ مطلب پے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے پروجیکٹ اپنی لیگس پکڑ لیتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور گین کرتا ہے لانگ رن میں. سوری میسیج تھوڑا لمبا ہو گیا ہے لیکن ضروری تھا کہ ڈی ایچ اے ملتان پہ میں آپ کو یہ جو کویشچن ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا